میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آئیے میں آپ کو اسلام مذہب کے طریقے سے سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو۔ آئیے آج ہم بات کریں گے اچھے ماں باپ کس طرح سے بنیں۔ اچھے ماں باپ کس طرح سے بنیں۔ آپ سے امید ہے کہ آپ دھیان لگا کر سنیں گے اور سمجھ کر سنیں گے اور عمل کرنے کی نیت سے سنیں گے، اپنے جیون کو بدلنے کی نیت سے سنیں گے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ اولاد دے، جس کو اللہ تعالیٰ اولاد دے تو اسے چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھے۔ تو میرے بھائیوں، جب بھی کوئی آپ کے اولاد ہو تو کسی عالم سے پوچھ کر اس کا اچھا نام رکھیں، اس کو اچھی شکشا دیں، یعنی اس کو اللہ کا علم سکھائیں، اچھی تعلیم دیں، اچھی شکشا دیں۔ پھر جب وہ بالغ ہو جائے، سمجھدار ہو جائے تو اس کی شادی کی ویوستھا کریں۔ شادی کی عمر کو پہنچ جانے پر بھی اگر اس کی شادی کی ویوستھا نہ کی اور وہ اس کی وجہ سے حرام کام کر بیٹھا، زنا کر بیٹھا، بلاತ್کار کر بیٹھا، تو اس کے ماں باپ اس گناہ کے ذمہ دار ہوں گے۔ کتنی بڑی بات ہے میرے بھائیوں، سمجھنے کی بات ہے، اور کتنی انمول بات ہے، کتنی اچھی بات ہے۔ اس لیے اس بات پر ہم غور کریں۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کی قدر کرو۔ میرے بھائیوں، کتنی بہترین بات ہے کہ اپنی اولاد کی قدر کرو، یعنی اپنی اولاد کی عزت کیا کرو، ورنہ وہ باغی بن جائیں گے، ورنہ وہ تمہاری عزت نہیں کریں گے۔ اس لیے اپنی اولاد کی عزت کیا کریں۔ ہم سب کی عزت کرتے ہیں مگر اولاد کو جو ہے گری ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اس سے جو ہے بدترین سلوک اپناتے ہیں، تو اولاد کے دماغ میں پھر ہماری قدر نہیں رہتی ہے۔ اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا کہ اپنی اولاد کی بھی قدر کیا کرو۔ کتنی اچھی بات ہے۔ اولاد کی قدر یہ ہے کہ اسے اللہ کے دین اور اس کی امانت سمجھ کر اس کی قدر کی جائے، کہ اولاد اللہ کی امانت ہے، اللہ کا دین اس کو سکھایا جائے، سامرتھ کے انوسار اس کی زندگی کی ضرورتوں کی ویوستھا کی جائے، جیسی اللہ نے توفیق دی ہے اس کی زندگی کی ویوستھا، جو بھی ضرورت ہے اس کی ضروریات کی ویوستھا کی جائے، اس کو بوجھ اور مصیبت نہ سمجھا جائے، اس کو بوجھ اور مصیبت نہ سمجھا جائے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کے یہاں لڑکی پیدا ہو، جس آدمی کے یہاں لڑکی پیدا ہو، پھر وہ نہ تو اسے کشٹ پہنچائے، نہ تو اس کو دکھ پہنچائے، اور نہ اس کا اپمان کرے اور ناقدری کرے، اور نہ محبت اور برتاؤ میں لڑکوں کو اس پر پراتھمکتا دے، تو اللہ تعالیٰ لڑکی کے ساتھ اس اچھے ویوہار کے بدلے میں اس کو جنت دے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، بات کو ہم سمجھیں۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کے یہاں لڑکی پیدا ہو، کون ہو؟ لڑکی پیدا ہو، پھر وہ نہ تو اسے کشٹ پہنچائے، یعنی نہ تو اس کو دکھ دے، اور نہ اس کا اپمان اور ناقدری کرے، اور نہ محبت اور برتاؤ میں لڑکوں کو اس پر پراتھمکتا دے، یعنی لڑکوں کی زیادہ قدر نہ کرے اس کے مقابلے میں، تو اللہ تعالیٰ لڑکی کے ساتھ اس اچھے ویوہار کے بدلے میں اس کو جنت دے گا۔ کتنی بڑی بات ہے میرے بھائیوں، سمجھنے کی بات ہے۔ اس لیے لڑکی کی زیادہ قدر کیا کریں، اور جب بھی آپ کوئی سامان بازار سے کوئی چیز لائیں کھانے کے لیے تو لڑکی کے ہاتھ میں دیا کریں، لڑکی کی قدر کریں۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی لڑکیوں کی پرورش اس سمے تک کرے کہ وہ جوان ہو جائیں تو قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ملا کر دکھایا کہ میں اور وہ قریب ہوں گے۔ کتنی بڑی بات ہے میرے بھائیوں، سمجھنے کی بات ہے کہ میں اور وہ قریب ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی، بات ذرا سنیں دھیان لگا کے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ اس کی 2 لڑکیاں تھیں،
کیا تھیں؟ 2 لڑکیاں۔ اس نے کھانا مانگا، انہوں نے اس کو 3 کھجوریں دے دیں۔ کیا دے دیں؟ 3 کھجوریں۔ اس عورت نے ایک کھجور اپنی دونوں لڑکیوں کو دے دی، یعنی ایک کھجور دونوں لڑکیوں کو دے دی، اور ایک کھجور کھانے کی نیت سے اپنے منہ تک لے جانا چاہا۔ 3 کھجور تھی، جس میں سے ایک دونوں لڑکیوں کو دے دیا اور باقی ایک بچا، اس کو ایک کھجور کو کھانے کے لیے اپنے منہ میں لے گئی۔ وہ ایک کھجور کھانے کی نیت سے اپنے منہ تک لے جانا چاہا کہ لڑکیوں نے پھر مانگا۔ عورت نے کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے ایک کو دونوں کو دے دیا، یعنی وہ بھی نہیں کھایا، دونوں کو دے دیا اور چلی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس کی حالت پر تعجب ہوا، ترس آیا۔ انہوں نے اس کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے ان دونوں لڑکیوں کے ذریعے اس پر جنت واجب کر دی اور جہنم سے آزاد کیا۔ میرے بھائیو، کتنی بڑی سمجھداری کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسا مہربان ہے، کیسا رحم کرنے والا ہے، کیسا کریم ہے کہ کس بات پر معاف کر دے، کس بات پر معاف کر دے۔ اس لیے میرے بھائیوں، سمجھنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنے رب کو پہچاننے کی ضرورت ہے، ہوش میں آنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے غور کریں، سمجھیں۔ کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور نویدن کیا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں؟ انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں پیار کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم ہم نہیں پیار کرتے اپنے بچوں سے۔ کیسی بات کر رہے ہیں وہ کہ ہم نہیں پیار کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے دلوں سے اپنی رحمت کو کھینچ لے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ جب اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے دلوں سے اپنی رحمت کو کھینچ لے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ہم بات کو سمجھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے دلوں سے اپنی رحمت کو کھینچ لے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو میرے بھائیوں، ہم غور کریں اور اپنی زندگی کو امن کا ذریعہ بنائیں، سکون کا ذریعہ بنائیں، شانتی کا ذریعہ بنائیں۔ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کی زبان سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ کہلواؤ، اور موت کے سمے ان کو اسی کلمے کی شکشا دو تاکہ یہ مرتے وقت یہ کلمہ زبان پر آئے۔ اس سے نجات ملے گی، کامیابی ملے گی کہ اس نے ایک اللہ کا اقرار کیا، ایک اللہ کی گواہی دی کہ سنسار کا مالک ایک ہے، وہی سر جھکانے کے لائق ہے اور وہی مانگنے کے لائق ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کی تاکید کرو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو نماز میں کوتاہی کرنے پر ان کو سزا دو اور ان کے بستر بھی الگ کر دو۔ ان کے بستر بھی الگ کر دو۔ بستر اسے الگ کر دو کیونکہ شیطان سب کے اندر ہے، غلط بھاونائیں من میں ڈالے، شیطانیت من میں ڈالے، گندے خیال من میں ڈالے۔ حضرت نعمان بن بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے والد باپ مجھ کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ میں نے اپنے اس لڑکے کو ایک غلام دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا اسی طرح سب لڑکوں کو دیا ہے؟ عرض کیا کہ نہیں، یعنی انہوں نے پکشپات کیا، اپنے اور بچوں کو نہیں دیا، پکشپات کیا۔ تو اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر اس سے بھی واپس لے لو، یعنی پکشپات مت کرو۔ دوسری جگہ کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم چاہتے ہو کہ سب لڑکے تمہارے ساتھ بھلائی کریں؟ تو دوسری جگہ کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم چاہتے ہو کہ سب لڑکے تمہارے ساتھ بھلائی کریں؟ عرض کیا کہ جی ہاں، ہم چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس تم بھی ان کے ساتھ
ایک سا व्यवहार करो, यानी अपने बच्चों में पक्षपात ना करो, उनके साथ एक सा व्यवहार करो. ये नहीं कि एक को ज़्यादा दे दिया एक को कम दे दिया, सबके साथ बराबर व्यवहार करो. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ने आदेश दिया, तुम अपनी जानों मालों और औलाद को बद्दुआ मत दो. अपनी जानों मालों और औलाद को बद्दुआ मत दो. ऐसा ना हो कि कबूल करने का समय हो तो तुम्हारी बद्दुआ कबूल हो जाए. हो सकता है कि अल्लाह का जो है कबूल करने का समय हो और तुम बद्दुआ दे रहे हो, बद्दुआ कबूल हो जाए. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर किसी बंदे के लड़के की मृत्यु होती है तो अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से पूछता है कि तुमने मेरे बंदे के लड़के की रूह कब्ज कर ली. जब किसी अल्लाह के बंदे की लड़के की मृत्यु होती है तो अल्लाह ताला पूछता है कि तुमने मेरे बंदे के लड़के की रूह कब्ज कर ली. फरिश्ते कहते हैं जी हाँ. तो अल्लाह ताला कहता है, तुमने मेरे बंदे के लड़के के जिगर के टुकड़े की रूह कब्ज कर ली. फरिश्ते कहते हैं हाँ. अल्लाह ताला फरमाता है, उस समय मेरे बंदे ने क्या कहा? फरिश्ते कहते हैं, परवरदिगार उसने तेरी तारीफ़ की और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह ही के लिए हैं और उसी के पास वापस जाने वाले हैं, कहा. फिर अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे के लिए जन्नत में एक घर बनाओ और उसका नाम बैतुल हम्द, तारीफ़ का घर रखो. कितनी बड़ी बात है मेरे भाइयों. क्या रखो? तारीफ़ का घर. इसलिए मेरे भाइयों हमें ज़रूरत है समझने की और जागने की कि हम जागें और होश में आएँ और अपने जीवन को सही अल्लाह के हुक्म पर चलकर गुजारें, बुराई से बचें. अल्लाह ने जिन चीज़ों का मना करने के लिए हुक्म दिया है उससे रुक जाएं और जिन चीज़ों पर चलने का हुक्म दिया है उन पर चलें और अपनी मनमानी छोड़कर अपने रब की मर्ज़ी पे आ जाएं. इसी में भलाई है और इसी में कामयाबी है. मेरे भाइयों, ये मरने मिटने का जहान है. यहाँ हम देखते हैं कितने लोग रोज़ मरते हैं और जाते हैं. इसलिए हमें भी जाना है. तो लिहाजा समझदारी इसी में है कि अपने आप को अल्लाह के सामने सरेंडर कर दें, झुका दें, पस्त कर दें और अल्लाह की ग़ुलामी में आ जाएं और अपनी मर्ज़ी छोड़कर अल्लाह की मर्ज़ी पे आ जाएं. क्योंकि हमें दुनिया से जाना है, दुनिया में हमेशा नहीं रहना है. असल कामयाबी मौत के बाद के जीवन की है. असल कामयाबी मौत के बाद के जीवन की है. तो मेरे भाइयों, हम समझें दुनिया एक धोखा है. इस दुनिया के धोखे के चक्कर में ना आएँ, होश में आएँ और अपने रब को पहचानें. और इस पूरी पृथ्वी पर, सारे संसार में, संसार के मालिक की सच्ची किताब पवित्र कुरान है जिसमें कोई मिलावट नहीं है और लगभग 1450-1500 बरस के करीब में पवित्र कुरान को आए हुए हो गए. इसके एक बिंदी में भी फ़र्क नहीं आया है. इसलिए सच्ची किताब पवित्र कुरान है. कुरान की खोज करें, कुरान को चेक करें, कुरान से इल्म हासिल करें. इसलिए इस्लाम धर्म में हर मुसलमान मर्द और औरत पे फ़र्ज़ है कि वो इल्म हासिल करे और उसे लोगों तक पहुँचाए. जो इस काम को करेगा, जो लोगों को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लोगों को बुलाएगा, अल्लाह किसी और को होश में लाए ना लाए, उसको ज़रूर होश में ले आएगा. जो लोगों को इस कुरान की तरफ बुलाएगा, अल्लाह किसी और को होश में लाए ना लाए, उसको ज़रूर होश में ले आएगा. उसको ज़रूर अल्लाह की हिदायत मिल जाएगी. इसलिए भाई, हमें ज़रूरी है कि अगर हम ये चाहते हैं कि अल्लाह हमें हिदायत दे, अल्लाह हमें सही समझ दे, अल्लाह हमें अपनी सच्ची राह दिखाए और दुनिया में भटकने से बचाए, तो हमें चाहिए कि अल्लाह की खोज करें. अल्लाह की खोज क्या है? अल्लाह का इल्म हासिल करें, अल्लाह का ज्ञान हासिल करें. हम जान माल की मेहनत करें, अल्लाह की तरफ कदम बढ़ाएं, मेहनत करें, तभी अल्लाह हमें सही राह दिखाएगा. और भाई, आपसे उम्मीद करते हैं कि आपने हमारी ये बातें सुनी होंगी और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, घंटी ज़रूर दबा दें. घंटी दबाने से इंशाल्लाह जो वीडियो हम भेजेंगे वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी. और भाई, ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी.